ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے علم و علماء ہمارا سیگمنٹ، اور اس میں موضوع ہے جناب آج بہت ہی اہم موضوع، ایسا اہم موضوع کہ جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر دور کا موضوع ہے، ہر لمحے کا موضوع ہے، ہر گھر کا موضوع ہے، ہر دفتر کا موضوع ہے، اور ہر اس گیدرنگ کا موضوع ہے کہ جہاں ایک سے زائد افراد موجود ہوتے ہیں، اور اس میں بالکل بے احتیاطی ہوتی ہے زبان کی حفاظت۔ اس حوالے سے کہا گیا ہے کہ انسان کی زیادہ تر جو غلطیاں ہیں وہ اس کے زبان کے غلط استعمال سے ہوتی ہے۔ زبان ہی وہ چیز ہے کہ جو ایک ایسا گھاؤ لگا دیتی ہے، ایسا زخم لگا دیتی ہے کہ جس کا مندمل ہونا آسان بات نہیں ہوتا۔ زبان ہی ایک ایسی چیز ہے کہ یا تو انسان اپنے اس سے دوست بنا لیتا ہے یا پھر دشمنوں کی تعداد میں اضافہ کر لیتا ہے۔ زبان ہی وہ چیز ہے کہ جس کے سبب انسان کا اپنا کردار جو ہے لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے کہ آیا یہ ایک اچھا شخص ہے یا ایک بد زبان شخص ہے، خوش گفتار ہے یا اس کی زبان اچھی نہیں ہے۔ اسی طرح اسی زبان سے یا تو وہ لوگوں کی دلجوئی کرتا ہے یا پھر لیٹ ڈاؤن کرتا ہے انہیں، ان کی جو ہے عزت پامال کر رہا ہوتا ہے۔ یہی وہ زبان ہے کہ جس سے نہ جانے وہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے کیا کچھ کر رہا ہوتا ہے، لیکن اسے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ چند لمحوں کی لوگوں کی مسکراہٹ کے لیے وہ اپنے لیے کتنا بڑا وبال پیدا کر رہا ہے۔ یہی وہ زبان ہے کہ جس کے سبب ہمارا تشخص لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتا ہے۔ یہی وہ زبان ہے کہ جس کی بہت زیادہ حفاظت کرنے کے حوالے سے احادیث مبارکہ میں بھی تاکید آئی ہے، اور اہل اللہ نے بھی اس حوالے سے بہت زیادہ تحریریں ہم جب دیکھتے ہیں نظر آتی ہیں۔ اس پر انشاءاللہ آج بات کریں گے۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے تشریف فرما ہے آج ہمارے ایک بار پھر انتہائی محترم اور مکرم شخصیات ڈاکٹر صاحبزادہ ڈاکٹر فرید الدین قادری صاحب دامت برکاتہم قدسیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ اور ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی محمد آصف صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اور ثناء حضرات ماشاءاللہ، عزیر عزیزی بندگی، ثقلین رشید قادری اور دانیال شیخ، تینوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ ہی کی خوبصورت آواز میں حمد رب جلیل، اور میں چاہتا ہوں، میری خواہش ہے کہ سید صبیح الدین صبی رحمانی صاحب کی وہ جو حمد ہے، آج اگر حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ تعالیٰ ایسا کرم فرما دے کہ آپ کے اور ہم سب کے لیے حرمین طیبین کے دروازے کھل جائیں۔ بسم اللہ۔ حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، دیتی ہے صدائے چشم نم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم۔ جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، محشر میں میرا رہ جائے بھرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم۔ ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال یہ شہر دکھا مجھ کو، ہر سال یہ شہر دکھا مجھ کو، ہر سال کروں میں طواف حرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم،
اللہ کرم میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئیں، تیرا در دیکھیں، تیرے گھر آئیں، تیرا در دیکھیں، اسباب ہوں کو ایسے بہم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ماہ رمضان المبارک کی ان مبارک ساعتوں میں، پرنور ساعتوں میں اور قبولیت کے ان لمحات میں اللہ تعالیٰ ان ثنا خوانوں کا پڑھنا قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم کی برسات فرمائے۔ ناظرین محترم، الحمدللہ ہمارے رحمت سحر کی رونق استاذ العلماء زینت الفقہا حضرت علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب نے جوائن کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نہیں ہوتے تو سیٹ سونا سونا لگتا ہے۔ اب آپ ماشاءاللہ تشریف لے آئے ہیں تو آپ ہی سے ہم آغاز کریں گے اور آپ ہی کے زبان سے نکلے ہوئے کلمات جو ہیں ہماری اس پورے رحمت سحر میں انشاءاللہ اس کو اپنے حصار میں لیے رکھیں گے۔ زبان کی حفاظت آج موضوع ہے، تو زبان کی حفاظت کی ضرورت اور اہمیت کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کچھ ارشاد فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت کے بارے میں بہت زیادہ تلقین فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے حکم کو ماننے اور اتباع کرنے کا حکم دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ رسول جو تمہیں حکم دیں اس کو اخذ کرو، جس سے منع کر دیں اس سے باز آ جاؤ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ان دو آیات کی روشنی میں ہم ان احادیث کو جب دیکھتے ہیں جن میں نبی کریم نے تلقین فرمائے زبان کی حفاظت کی، تو پھر ہم پر لازم ہو جاتا ہے کہ ہم اس کی پیروی کریں۔ بالکل، ویسے بھی پیروی کرنا لازم ہے، لیکن آیات کی روشنی میں اور زیادہ اس میں تاکید پیدا ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھے اپنی دو داڑھوں کے درمیان اور دو پیروں کے درمیان والی کی حفاظت کی ضمانت دے، اللہ، یعنی زبان کی اور ستر کی، تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب ہے یہ زبان جو ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے جس پر نبی کریم جنت کی ضمانت دیں۔ اللہ، اب توجہ طلب یہ ہے کہ اس کی حفاظت کا مطلب کیا ہے، جی جی یہ ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ ضرور ضرور تو اس سے اہمیت پتہ چلتی ہے کہ زبان کی حفاظت پر ایک مسلمان کو توجہ کرنی چاہیے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی روایت ہے کہ بعض اوقات انسان اپنی زبان سے کوئی ایک جملہ نکال دیتا ہے اور اسے اس کی اہمیت اور قباحت کا احساس نہیں ہوتا، لیکن وہی جملہ اسے جہنم میں لے جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ بالکل، اس کا مطلب یہ ہوا کہ زبان سے نکلنے والے کلمات کو شرعی ترازو میں تول کر اور اس کے سٹینڈرڈ کے مطابق پرکھ کر زبان سے نکالنا چاہیے، بالکل بالکل، ورنہ یہ جملہ ہمیں آخرت میں جہنم کا ایندھن بھی بنوا سکتا ہے۔ اس سے ہماری خاص طور پر، خیر اب تو مردوں نے بھی عورتوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، لیکن ہماری بہنیں خاص طور پر توجہ کریں جو بغیر سوچے سمجھیں نہ زبان کی حفاظت کے سلسلے میں تربیت ہوتی ہے، نہ حفاظت کا کوئی شعور ہوتا ہے، سارا دن بولنا ہے اور بولنا ہے، تو بہت سخت خطرے میں ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اذجان کے مطابق اور پھر آپ کی جو عملی زندگی کہ آپ نے پوری زندگی زبان سے ایک لفظ بھی غیر ضروری نہیں نکالا، کیا بات، گناہ یا حرام یا وہ دیگر الگ بات، ایک لفظ بھی غیر ضروری نہیں نکالا سرکار نے۔ اور یہ سرکار نے مزید فرمایا کہ لا یعنی بات کا ترک کر دینا حسن اسلام سے ہے۔ سبحان اللہ سبحان تو نبی کریم کے پاس اسلام کا حسن نہیں ہوگا تو کس کے پاس ہوگا؟ اس سے معلوم ہوا کہ زبان کو فضولیات تک سے بچانا یہ مطلوب شرع ہے۔ تو انشاءاللہ جو حفاظت کر لے گا نبی کریم جنت کی ضمانت دے رہا ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خرافات سے، لغویات سے زبان کو محفوظ رکھنا یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہے۔ اچھا، یہ کہ بہت بڑی دولت ہے، اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے، زبان جو ہے بڑی نعمت ہے۔ اب اس کا درست استعمال جو ہے
وہ کس طرح ہوگا؟ میں چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کچھ فرمائیے گا اس حوالے سے۔ الحمد لرب و شاف لسقیمی و شکر لمن رحم من کل رحیمی۔ بہت اچھا موضوع ہے جی، آج کا، مفتی صاحب نے بھی اس پر بہت ہی جامع روشنی ڈالی۔ زبان دیکھیں ہمارے جسم کے اعضاء میں ایک عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کان بھی دو عطا فرمائے، آنکھیں بھی دو عطا فرمائی، ہاتھ بھی دو ہیں، پیر بھی دو ہیں، مگر زبان ایک ہی ہے۔ زبان ایک ہے۔ اب اس زبان کو ایک سمجھ کر انسان اگر بہت زیادہ حفاظت سے استعمال کرے تو پھر اس کو دنیا میں بھی کامیابی مل سکتی ہے، وہ اس طرح کہ لوگ اس کے گرویدہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ جو اخلاق ہے وہ زبان سے بہت تعلق رکھتا ہے، بالکل ایسے ہی، جس کو ہم خلق کہتے ہیں۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ تو اب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا خلق عظیم جو ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، غیر مسلموں کے لیے بھی رہا ہے، کیونکہ کیا کچھ غیر مسلموں نے ظلم و ستم نہیں کیا، مگر آپ دیکھیں تاریخ بھری ہوئی ہے، سیرت طیبہ بھری ہوئی ہے کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ بھی اپنی زبان مبارکہ کے حوالے سے جو برتاؤ رکھا وہ مثل ہے، ضرب المثل ہے کہ آپ اس کی مثالیں دنیا میں دے سکتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ تو درست استعمال کا جہاں تک تعلق ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ کوئی بات کہیں زبان سے تو وہ ایسی کہیں کہ جس کی اجازت ہے، ٹھیک ہے، قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب مثال کے طور پر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، قولا سدیدا، درست بات کہو، درست بات، ٹھیک ہے نا۔ تو اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا اور پھر درست بات کہنا، یہ اشارہ اس طرف ہے کہ جب تم زبان سے اپنے کوئی بات کہو تو تم یہ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ تو اس کو سنتا ہی ہے اور تمہیں دیکھ ہی رہا ہے، کوئی اور تمہاری بات کو سمجھ پائے کہ نہ سمجھ پائے کیا پتہ، تم گھما پھرا کے بھی بات کر رہے ہو، بالکل، لیکن تمہاری نیت کو تو اللہ جانتا ہے نا، بالکل ایسے ہی۔ تو اس لیے اپنی زبان سے درست بات کہو، غلط بات، اور وہ باتیں کہ جو منع ہیں ان کی بھی مثال قرآن میں موجود ہے۔ بالکل۔ ابھی دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کی راہ میں مرے، شہید ہوئے، قتل ہوئے، انہیں مردہ نہ کہنا، تو وہ زبان سے ہی تو کہنا ہے، زبان سے ہی کہنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پابندی لگا دی کہ اپنی زبان کو کسی ایسے کام میں استعمال نہ کرنا جس کے لیے اللہ نے ممانعت فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کا جو رتبہ عطا فرمایا تو ان کو زندگی عطا فرمائی، تم اپنی زبان سے ان کو مردہ کہہ کر اپنے آپ کو گناہ گار مت کرنا، اور اللہ کے نزدیک اپنے آپ کو جو ہے وہ برا نہ بالکل کرانا۔ تو درست استعمال کا جہاں تک تعلق ہے زبان کی، اس کے لیے ہمیں ہمیشہ محتاط رہنا چاہیے، اور خوش اخلاقی کے ساتھ، اور زبان کو بڑا سوچ سمجھ کر، ایک بڑا آپ نے سنا ہوگا کہ یہ کہا جاتا ہے محاورے کے طور کہ بھائی آپ بولنے سے پہلے سوچو، پہلے تولو پھر بولو، پہلے تولو پھر بولو، یہ نہ ہو کہ جب تم نے بول دیا اس کے بعد سوچو، نہیں، پہلے سوچو پھر بولو کہ ہمیں بولنا کیا ہے۔ تو یہ ایسی چیز ہے کہ انسان یا تو مفتی صاحب نے جیسے فرمایا اپنے لیے جنت بنا لے گا یا اپنے لیے جہنم بنا لے گا۔ کیا بات، کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی بات ارشاد فرمائی، اور وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں کے ساتھ اچھی طرح بات کرو۔ بات کرنے کے حوالے سے بھی ہمارے ہاں جب بات ہوتی ہے تو ایسا ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی آپ کو ٹارگٹ کر رہا ہے اور آپ کی تنقیص کر رہا ہے، اور ظاہر ہے پھر اس میں ظاہر ہے کہیں کہیں ایسا بھی ہوتا ہے، تربیت کا بھی معاملہ ہوتا ہے۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد جب لوٹیں گے زبان کی حفاظت کے حوالے سے مزید کلام کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے علم و علماء آج جو موضوع ہے زبان کی حفاظت، اس پر بہت اچھے انداز میں قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب نے بھی جو ہے اپنے کلمات ارشاد فرمائے، صاحبزادہ ڈاکٹر فرید الدین قادری صاحب نے بھی اس کی اہمیت کے حوالے سے، چونکہ ایک نعمت ہے اللہ کی طرف سے تو اس کا کس طرح کا استعمال ہو۔ اب یہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے، چونکہ اسے بھی اہمیت نہیں دی جاتی، کہ آیا زبان کا درست استعمال معاشرے کے لیے کس انداز میں مفید ہے؟ اگر اس حوالے سے بھی کچھ آگہی مل جائے تو بہت اچھا ہوگا۔ مفتی صاحب کیا فرمائیے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان جو ہے وہ روح اور جسم کا مجموعہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی رب العالمین ہے، جہاں وہ ہماری جسمانی ضرورت کو پورا فرماتا ہے، ہمیں پالتا ہے، وہیں جو ہے ہماری روحانی ضرورت کو بھی پورا فرماتا ہے، اور اس نے اپنی ہدایت کامل اور انبیاء کے واسطے کے ذریعے سے اس روحانی ضرورت کو پورا فرمایا۔
رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق کہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے تشریف لایا ہوں. اور مکارم مکرمتن کی جمع ہے جس کا مطلب ہوتا ہے فعل الخیر، یعنی جتنے بھی افعال خیر ہیں ان کی میں تکمیل کے لیے تشریف لایا ہوں. اور زبان کے استعمال کے اعتبار سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ بھلی بات کہے یا خاموش رہے. تو اس کا مطلب اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے کہ اچھی اور بھلائی ہی کی بات کرنی ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، بے شک کہ تمام مومن آپس میں بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، کیا بات تو آپس میں صلح کا رویہ رکھو، دو بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ. اور صلح کس طرح سے ہوگی کہ زبان کی حفاظت ہی سے صلح ہو سکتی ہے، اور ایک دوسرے سے درگزر کرنے اور معافی کے رویے کو اختیار کرنے سے ہی صلح ہو سکتی ہے. اگر ہم کوئی شخص جو ہے وہ حسن اخلاق کو اختیار کرتا ہے اور زبان کی حفاظت پر عمل پیرا ہوتا ہے تو اس کا ایک لازمی فائدہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ لوگ اس کے قریب آتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اللہ کی کیا ہی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل واقع ہوئے. اگر آپ تند مزاج اور سخت دل ہوتے تو یہ آپ کے پاس سے پریشان ہو جاتے، یعنی چھٹ جاتے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدس جیسی ہستی جو فرماتی ہے کہ انما انا قاسم واللہ یعطی، اتنی نعمتیں تقسیم کرنے والی ذات مقدس، اگر جو اخلاق مبارکہ اور انداز مبارک آپ کا جو لب و لہجہ تھا اگر ویسا نہ ہوتا تو یہ لوگ اتنے فوائد کے باوجود جو ہے ان فوائد کی طرف نہ دیکھتے بلکہ آپ سے دور ہو جاتے. تو ہمارے اندر تو کوئی اتنے کمالات بھی نہیں ہیں. اگر ہم زبان کی حفاظت نہ کریں تو پھر لوگ ہم سے دور ہو جائیں گے اور یہ مسلمانوں کی اجتماعیت کو بہت بڑا نقصان پہنچائے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دین جو ہے وہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے اور اس کی ضرورت میں سے ہے کہ مسلمان باہم متحد رہیں، متفق رہیں، آپس میں ایک دوسرے سے پیار اور محبت کے ساتھ جڑے رہیں. اور یہ نہیں ہو سکتا تا وقت یہ کہ ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ اور حسن اخلاق کے ساتھ پیش آیا جائے. تو جو بھی اس سلسلے میں اگر معاونت کرتا ہے اور حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے وہ دین کی ایک ضرورت کو پورا کر رہا ہے، جو مسلمانوں کا اتحاد ہے اس کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے، اور اسی اتحاد کی برکت سے جو ہے باطل نظام کو چیلنج کر کے اللہ کے دین کو غالب کیا جا سکتا ہے. لہٰذا یہ ایک ایسا معاشرتی فائدہ ہے کہ جس کی بنا پر اتحاد قائم ہوتا ہے. دوسرا یہ لوگ ہمارے قریب آتے ہیں. تیسرا یہ کہ اگر گھر میں بھی انسان حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے تو پرسکون ماحول ہوتا ہے. اور اگر اس کے برعکس صورتحال دیکھ لیں تو طوفان بدتمیزی اور میدان جنگ گھر بنا ہوتا ہے. اور پھر اولاد جو ہے حسن اخلاق کا اچھا اثر لیتی ہے اور برے اخلاق کا برا اثر لیتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، زبان کی حفاظت کرتے ہیں اور زبان کو اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو وہی تعلیم اولاد کو حاصل ہوتی ہے. تو گویا کہ ہم اپنے اس کردار کی وجہ سے اپنی اولاد کی تعمیر اور ترقی میں بھی کردار ادا کرتے ہیں، اور معاشرے کو افراد جو ہے وہ خاندان سے اور گھروں سے ہی ملتے ہیں. لہٰذا معاشرے کی ایک صحت مند معاشرے کی تعمیر اور ترقی میں بھی ہمارا بہترین کردار زبان کے درست استعمال کی وجہ سے ہو سکتا ہے. ماشاءاللہ. بہتر معاشرے کی تشکیل اور تعمیر میں بہتر زبان کا استعمال بہت ضروری ہے، اس کے فوائد. اور یہی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آنے والوں نے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان حق ترجمان کی حلاوت کے سبب صہیب رومی بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں بیٹھے نظر آئے، اور حبشہ سے آئے ہوئے بلال حبشی بھی نظر آئے. اسی طرح سلمان فارسی فارس سے آئے ہوئے تشریف لائے اور سرکار کے قدموں میں نظر آئے. مختلف علاقوں کے لوگ جب آئے سرکار کی زبان کی حلاوت کے سبب سرکار کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈال کر فخر سے اپنے آپ کو سرکار کے غلاموں میں شامل کیا. اچھا، یہی زبان اگر غلط استعمال ہو تو اس غلط استعمال کے سبب اس سے سرزد ہونے والے جو گناہ ہیں اور جو نقصانات ہیں، میں چاہتا ہوں مفتی صاحب اس پر کچھ کلام فرمائیے گا. جی ہاں، غلط استعمال جیسے ڈاکٹر صاحب نے اشارہ فرمایا تھا کہ غلط استعمال کا مطلب خلاف شرع استعمال کرنا، اور درست استعمال کا مطلب اجازت شرع کے ساتھ زبان کو استعمال کرنا. اس لیے ایک اجمالی بات تو لوگ یہ یاد رکھیں کہ سب سے پہلے ہمیں اس بات کا علم اور معرفت حاصل کرنا ضروری ہے کہ شریعت کہاں کہاں زبان کے استعمال کی اجازت دیتی ہے اور کس مقام پر منع کرتی ہے.
پھر جہاں منع کرتی ہے وہاں کچھ جوازی صورتیں بھی ہیں. مثال کے طور پہ جیسے غیبت ہے، حرام اور گناہ کبیرہ، لیکن اسی کو جوازی صورتیں بھی ہیں. ہماری عوام بعض اوقات غیبت کی مذمت تو سن لیتی ہے، جوازی صورتوں پہ اتنی توجہ نہیں ہوتی. پھر کوئی عالم دین اگر اس جوازی صورت کو اختیار کر کے بات کر رہا ہوتا ہے، بولتے ہیں یار علماء سے تو اللہ بچائے، ان سے تو ہم ہی اچھے ہیں. بیٹھے تھے غیبت کر رہے تھے آپس میں، اب آپ کو کیا معلوم کہ وہ صحیح کر رہے تھے کہ نہیں. اس طرح چغلی کرنا یہ حرام اور گناہ کبیرہ، کہ کسی کا راز کسی کو بتانا تاکہ آپس میں کلیش پیدا ہو. لیکن یہی چغلی بعض اوقات واجب بھی ہو جاتی ہے. جیسے اگر کسی کوئی سمجھتا ہے کہ ایک بچہ غلط روش کی طرف جا رہا ہے اور میں باپ کو اس کے یہ راز بتاؤں گا تو وہ اس کی اصلاح کرنے میں کامیاب ہوگا اور بچہ گناہوں سے بچے گا، تو واجب ہے کہ باپ کو جا کر بتائیں. ایسی کوئی غلط قسم کا عامل ہے جو لوگوں کو لوٹ رہا ہے، عزتیں خراب کر رہا ہے لوگوں کی، یا اسی طرح کوئی دکاندار ہے وہ غلط چیز لوگوں کو بیچ رہا ہے، تو اس کی چغلی کرنا، غیبت کرنا شرعاً بالکل جائز ہے تاکہ مسلمان بھائی نقصان سے بچیں. اسی طرح تانا زنی ہے، دل توڑ دینا، اور یہ اس میں عورتیں تو مہارت تامہ پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، عورتیں بلکہ ڈبل ٹرپل پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے کہ ایسی تیزی کے ساتھ وار کرتی ہیں اور ایک لمحے میں یوں کر کے ادھر ماریں گی ادھر نکل جائیں گی، آدمی چھلنی ہو کے رہ جائے. اور یہ بالکل تجاہل عارفانہ اختیار کیا ہوتا ہے کہ جیسے میں نے کیا کیا ہی کچھ نہیں ہے. یہی تو یہ کمال ہے کہ سارا کام بھی کر دیا اور میں نے کیا کیا. بھولے پن کا عالم یہ ہے. اسی طریقے سے جھوٹ ہے، بہت ہی بری چیز ہے لیکن اس کی جوازی صورت بھی ہوتی ہے. جھوٹ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہے. مارکیٹ میں سب سے بڑا سیلز مین وہ ہے جو سب سے بڑا جھوٹا ہے. بالکل اس کی دکان بظاہر زیادہ چلتی ہے جو جھوٹ بول کے لوگوں کی جیب سے پیسہ نکال لیتا ہے. بالکل لیکن اس میں برکت تو نہیں ہوگی، آخرت میں تو تباہی ہے. لیکن بعض جھوٹ کی جوازی صورتیں بھی ہوتی ہیں. یہ میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ لوگ اس پر توجہ کریں کہ ہمیں کسی چیز کا محض علم حاصل نہیں کرنا، معرفت حاصل کرنی ہے. بہت عمدہ. علم اور معرفت میں فرق ہوتا ہے کہ علم اجمالی چیز کو کہتے ہیں کہ اجمالی طور پہ کسی چیز کے بارے میں معلومات حاصل ہو گئی، وہ علم ہے. اور اس کی جزیات، ایک ایک چیز کے ایک ایک پہلو کے بارے میں آپ جانیں گے، اس کو معرفت کہتے ہیں. تو ہمیں معرفت حاصل نہیں ہے، ہمارے گھروں میں علم تو موجود ہے. اب اس کی جو دنیاوی عقلی نقصان آپ دیکھیں، زبان سے جملہ نکلتا ہے، بعض اوقات طلاقیں ہو جاتی ہیں. بالکل. اور اتنا بھولے پاشا ہوتے ہیں کہ میں نے تو نیت ہی نہیں کی تھی طلاق کی، میں نے تو ویسے دھمکانے کے لیے بولا تھا. بھئی آپ کون سے مفتی ہیں؟ آپ پہلے معلوم کرتے ہیں کہ لفظ صریح کے اندر نیت کا دخل نہیں ہوتا ہے. اسی طریقے سے میں نے تو غصے میں طلاق دی تھی. تو بھائی جان پیار میں کون طلاق دیتا ہے بیوی کو؟ تو اب یہ اتنے بھولے بھالے میرے پاس بعض وقت میسج آتے ہیں اور پھر بحثیں. میں نے ایک کو کہا کہ ابھی آج ہی کی بات ہے کہ بھئی آپ کے طلاق ہو گئی، اس میں چاہے نیت کریں نہ کریں. مجھے حدیث بھیجتا ہے انما الاعمال بالنیات. میں نے کہا بھائی آپ تو مجھ سے بڑے مفتی ہیں، جب آپ مفتی تو مجھ سے پوچھتے. سب سے پہلی حدیث بخاری شریف کی. تو خیر اس نے نہیں لکھا، اتنا اس نے کرم فرمایا کہ میرے ساتھ اس نے زن قائم رکھ لیا کہ مفتی صاحب کو پتا ہوگا کہاں لکھی ہوئی ہے. لیکن مجھے اسی طرح ایک بہن نے، انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب میرے شوہر نے طلاق دی. ویسے تو میں نے انٹرنیٹ پہ سورہ طلاق اچھی طرح پڑھ کے ریسرچ کر لی ہے، لیکن میں نے کہا آپ سے پوچھ لوں. میں نے کہا آپ کی بڑا احسان کہ آپ نے مجھے اتنی عزت بخشی اور ایک طالب علم سے پوچھنے کی آپ نے زحمت گوارا کی، آپ اسی پہ بھروسہ کر کے رکھیں. نہیں وہ مجھے اصل میں اطمینان نہیں ہو رہا. یہ اصل مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ بعض اوقات زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں، گھر تباہ ہو جاتے ہیں. چغلیاں کرتے ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں. راز فاش کرتے ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں. اسی طریقے سے بعض اوقات آدمی اپنے لیے زوال عزت کا سامان کرتا ہے، وہ غلط بیانی کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے، ظاہر ہو جاتا ہے. کتنے باعزت لوگوں کو ہم نے مقام ذلت پر اترتے ہوئے دیکھا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ زبان بہت خطرناک چیز ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو پکڑ کے ایک صحابی سے فرمایا سب سے خطرناک چیز یہ ہے. تو اس لیے اس زبان کی حضرت فرما رہے تھے نا، کان دو ہیں، آنکھیں دو ہیں اور ہاتھ دو ہیں لیکن زبان ایک. تو میرے دل میں کہہ رہا تھا شکر ہے زبان ایک ہے، ایک پر تب یہ حال ہے. اگر یہ دو ہوتی تو پتہ نہیں کیا کرتے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت کے ساتھ ایک زبان دی ہے. ہم سب کو چاہیے مجھ سمیت کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں اور سب سے پہلے علم اور معرفت حاصل کریں اور زبان کے درست استعمال پہ استقامت حاصل کرنے کی کوشش کریں. جیسے حضرت نے تربیت کی طرف اشارہ کیا، ایک ماں جب اپنے شوہر سے بدتمیزیاں کرے گی، جب اپنی ساس کی غیبتیں بچوں کے سامنے کر رہی ہوگی، نندوں کی کر رہی ہوگی، تو وہ بچی کس طریقے سے پاکیزہ بنے گی؟ وہ تو بدرجہ اولیٰ ماں کی اس چیز کو اختیار کرنے کے بعد اپنے سسرال میں جا کر یا اپنے خاندان کے اندر وہ اس غلط قسم کی بات ہے. ایک ماں بڑی چالاکی سے جھوٹ بول رہی ہے بچی کے سامنے، ساس کو پاگل بنا دیا، نند کو پاگل بنا دیا، شوہر کو الو بنا دیا اور بڑے فخر سے. تو بچی کہتی ہے اچھی امی جان، پھر یہی نسخے جو ہے نا یہ فقیرہ آپ پر بھی آزمائے گی.
پھر وہ بچی بھی دبا کر جھوٹ بول رہی ہوتی ہے ماں کے ساتھ. ان چیزوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور زبان کے درست استعمال کی طرف ہی آنا چاہیے, اسی میں عافیت ہے. بہت اچھی اصلاحی باتیں مفتی صاحب جب کلام فرماتے ہیں تو اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس میں اصلاحی باتیں بھی ہوتی ہیں, اور پھر یہ کہ اس کے لیے جو تعلیمات ہیں وہ قرآن و حدیث سے جو ملی ہیں ہمیں وہ بھی بیان کی جاتی ہیں. ایک مختصر سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹیں گے. زبان کی حفاظت موضوع ہے, ضرور دیکھیے. صرف دیکھنا نہیں ہے, سمجھنا ہے. سمجھنا بھی نہیں ہے بلکہ اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے اپنی ذات پر, اپنے کردار پر. حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے. علم و علماء میں آج موضوع ہے زبان کی حفاظت. انتہائی اہم موضوع اور انتہائی ضروری باتیں جو کی جا رہی ہیں اور جو آپ تک پہنچ رہی ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس کو بغور سنیں اور اس پر عمل کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب کائنات میں جو سب سے بڑی مثال ہے ہمارے لیے, پوری انسانیت کے لیے, وہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے کہ جن سے ہم روشنی حاصل کرتے ہیں اوصاف حمیدہ کی. اچھا, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گفتگو فرمایا کرتے تھے, کیا انداز تکلم ہوتا تھا آپ کا؟ کس انداز میں آپ زبان کو استعمال فرمایا کرتے؟ میں چاہتا ہوں کچھ ارشاد فرمائیے گا. نبی اکرم مفخر بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں آپ کا جو انداز بیان ہے اس کے بارے میں تو باقاعدہ شمائل نبوی میں سبحان اللہ مثالیں ملتی ہیں, اور وہ مثالیں ایسی ہیں کہ اگر ہم مسلمان مرد یا عورت اگر ان کو پڑھ لے اور سمجھ لے تو میرے خیال میں وہ اس کی زندگی جو ہے بہت اچھی گزرے, بہت اچھی زبان کے حوالے سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دستور تھا وہ یہ تھا کہ اگر آپ کسی سے کوئی گفتگو فرماتے تو ایک تو یہ کہ نہ بہت بلند آواز اور نہ بہت دھیمی آواز کے لوگوں کو مشکل سے سنائی دے, ایسے نہیں, بلکہ درمیانہ ایک انداز آپ کا بیان کا ہوا کرتا تھا. اور دوسری بات یہ کہ کوئی ایسا شخص بھی آپ کے پاس آتا کہ جس کو کہ دیکھنے کے بعد غصہ آ جائے یا کچھ آ جائے, اس پر بھی نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان مبارکہ سے ایسا اظہار نہ فرماتے کہ جس سے اس کو یہ پتہ چلتا کہ ان کو کوئی چیز ناگوار گزری. حدیث پاک میں ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص آیا تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی کہ اس کو آنے دیا جائے, اور یہ فرمایا یہ اپنے قبیلے کا برا آدمی ہے. اچھا, یہ بھی ساتھ میں فرمایا. لیکن جب وہ آیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ جو گفتگو فرمائی وہ خندہ پیشانی سے فرمائی, سبحان اللہ, یعنی بڑی اچھی طریقے سے کشادگی کے ساتھ. تو جب وہ چلا گیا تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عرض کیا کہ حضور آپ نے تو یہ فرمایا تھا کہ یہ اپنے قبیلے کا اچھا آدمی نہیں ہے, برا آدمی, مگر آپ نے اس کے ساتھ جو گفتگو فرمائی وہ تو بڑی خندہ پیشانی سے فرمائی. تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ تم نے مجھے فاحش کو کب پایا؟ کیا بات, یعنی کوئی ایسا تم نے میرے اندر کوئی بات نہیں دیکھی کہ جس سے آپ کو یہ پتہ چلے کہ میں کسی کے ساتھ کوئی ایسی بات کرتا ہوں, نہیں, ہمیشہ اس قسم کی بات. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ یہ انداز اپنایا ہے کہ جس سے لوگوں کو یہ محسوس ہو کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرما رہے ہیں تو وہ زبان مبارکہ کے حوالے سے ایسا نپا تولا بیان فرما رہے ہیں کہ جس میں کوئی ایسی گنجائش نہ نکلے کہ جو نیگیٹو قسم کی ہو. اب آپ دیکھیے, آپ نے سنا ہوگا اکثر حضور کی سیرت طیبہ میں کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اگر کوئی سائل آتا تو آپ کے پاس کچھ نہ ہوتا تب بھی آپ اپنی زبان مبارکہ سے اس کو مایوس نہ فرماتے, بلکہ یہ فرماتے کہ جاؤ کسی سے میرے نام پر آپ قرض لے لو, میں آپ کی طرف سے قرض ادا نہیں سنتا ہی نہیں. تو یہ بھی تو زبان مبارکہ ہی سے الفاظ نکلتے تھے. ایک فارسی زبان کے شاعر نے ایک بڑا اچھا خوبصورت شعر کہا ہے کہ نرفت لا بزبان مبارکش ہرگز مگر باشہد اللہ الہ الا اللہ. یہ جو لفظ لا ہے یہ سرکار کی زبان مبارکہ سے اور کہیں نہ نکلا سوائے اشہد اللہ الہ الا اللہ کے, ورنہ کسی کو حضور نے زبان مبارکہ سے لا نہیں فرمایا. تو جو زبان مبارکہ ایسی ہو کہ ہر ایک کے لیے جو ہے وہ بڑی اچھی اور بڑی صاف اور ستھری ہو, اس کی مثالیں تو پھر ہم جو ہے وہ کیا کہنے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا کہنے. بہت خوبصورت انداز میں نبی کریم علیہ السلام کی سمجھ لیں صفت مبارکہ کا اظہار ہو رہا ہے نثر کے انداز میں. اب منظوم انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم شامل کریں گے. یہ بھی بتاتے چلیں کہ الحمدللہ ARYQ TV نے امسال یہ اہتمام کیا ہے کہ مختلف نعت گو نعت خواں حضرات کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں, خراج تحسین پیش کر رہے ہیں.
ٹریبیوٹ پیش کیا جا رہا ہے. آج عبدالستار نیازی صاحب جن کا تعلق فیصل آباد سے تھا, بہت عمدہ نعت گو, بہت عمدہ نعت خواں, جنہیں آج خراج تحسین پیش کیا جائے گا, اور ان کی نعتوں کے حوالے سے انشاءاللہ آج بات ہوگی کہ کون کون سے کلام, جیسے کہ یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں, اور اسی طرح خسروی اچھی لگی نہ سروری اچھی لگی, ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی. اس قسم کے مختلف کلام ہیں کہ جو آپ کے عموماً محافل میں پڑھے جاتے ہیں. ہمارے ثنا خواں حضرات نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے. بسم اللہ. کرم کا کروں شکر کیسے ادا, اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا, جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا, سجاتا تھا سرکار کی محفلیں, میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں, مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا, اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا, اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا. ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں, ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں, مل گئی راحتیں عظمتیں رفعتیں, مل گئی راحتیں عظمتیں رفعتیں, میں گناہ گار تھا بے عمل تھا مگر, میں گناہ گار تھا بے عمل تھا مگر, مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا, اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا, اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا. لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا, لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا, دوستوں اور مانگوں میں مولا سے کیا, دوستوں اور مانگوں میں مولا سے کیا, کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے, کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا, اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا, اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا. کوئی مایوس لوٹا نہ دربار سے, کوئی مایوس لوٹا نہ دربار سے, جو بھی مانگا ملا میری سرکار سے, جو بھی مانگا ملا میری سرکار سے, صدقے جاؤں صدقے جاؤں نیازی میں لجپال کے, صدقے جاؤں نیازی میں لجپال کے, ہر گدا کو سخی نے سخی کر دیا, اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا, اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا. یہ کون جانے بہار آیا, گلوں کے چہرے ہیں نکھرے نکھرے, کلی کلی میں شگفتگی ہے, یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے, گلی گلی ہے. نہ مانگو دنیا کے تم خزینے, چلو نیازی چلے مدینے, چلو نیازی چلے مدینے, چلو
سے بڑھ کے پیارے نبی کے در کی گداگری ہے کہ بادشاہی سے بڑھ کے پیارے نبی کے در کی گداگری ہے۔ عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پیش کیا گیا اور الحاج ذوالفقار علی حسینی نے اسے جس انداز میں پڑھا، سبحان اللہ۔ اور ہم انشاءاللہ الحاج ذوالفقار علی حسینی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی خراج تحسین پیش کریں گے انشاءاللہ۔ کل جب ہم نعتیں پیش کریں گے تو الحاج ذوالفقار علی حسینی کو بھی شامل کریں گے۔ اس میں ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے علم و علماء میں۔ آج موضوع ہے زبان کی حفاظت، اور بہت اچھے انداز میں آپ تک کلام پہنچ رہا ہے، بہت اچھے انداز میں وہ نصیحت بھی پہنچ رہی ہے کہ جسے سننا اور غور کرنا اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ہم یہ جاننا چاہیں گے، کہا جاتا ہے اور یہ بات حقیقت بھی ہے کہ کہتے ہیں کہ زبان کا گھاؤ تو بھر جاتا ہے، زبان کا گھاؤ نہیں بھرتا، تیر کا اگر لگ جائے تو اس کا تو گھاؤ بھر جاتا ہے، لیکن زبان کا نہیں۔ عربی مثل بھی ہے اس میں۔ میں چاہتا ہوں یہ بتائیے گا، لوگ ایسے زبان درازی کر دیتے ہیں، کسی کو دل آزاری کر دیتے ہیں اپنی زبان سے، پھر یہ سمجھتا ہم نے کہا ہی کیا تھا یار، اتنی سی تو بات تھی، کیا فرمائیے گا؟ جی، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے درست استعمال کو کمال ایمان کی علامت کے طور پر ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اور یہاں پر زبان کا ذکر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مقدم فرمایا اور ہاتھ کا ذکر مؤخر فرمایا کہ ہاتھ سے بھی لوگوں کو اذیت اور تکلیف پہنچتی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں زبان سے لوگوں کو زیادہ اذیت اور تکلیف پہنچتی ہے۔ اسی طرح سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے گناہوں میں سے یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ تو صحابہ نے حیرت سے سوال کیا کہ حضور کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں، وہ شخص جب کسی دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو جواب میں وہ اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ ایسی چیزیں ہیں اور زبان کا ایسا استعمال ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے دلوں میں نفرتیں بیٹھ جاتی ہیں، اور جب یہ نفرتیں بیٹھ جاتی ہیں تو یہ irreversible لاس ہوتا ہے، ناقابل تلافی نقصان۔ اور بعض اوقات جو ہے زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے بہت بڑے فتنہ اور فساد جو ہے اس کا یہ پیش خیمہ ہوتا ہے۔ اور جیسا کہ مفتی صاحب نے بھی بیان فرمایا کہ اچھا بھرا محبت بھرا ماحول چل رہا ہوتا ہے، ایک آباد گھر ہوتا ہے، اور غلط زبان کے استعمال کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان ہو جاتا ہے کہ طلاق تک نوبت آ جاتی ہے اور بچوں کا مستقبل جو ہے وہ تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے بہت گہری دوستیاں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، بلکہ نہ صرف ختم ہو جاتی ہیں، دشمنی میں بدل جاتی ہیں، اور پھر ہمیشہ جو ہے ان سے جوابی کارروائی کا اندیشہ رہتا ہے۔ اور یہ جوابی کارروائی جو ہے صرف اس طرز پر نہیں ہوتی ہے کہ جس طرز پر ہم نے کسی کے ساتھ سلوک کیا، بلکہ بعض اوقات جو ہے وہ عزت کے لوگ در پہ ہو جاتے ہیں، بعض اوقات جو ہے مالی نقصان پہنچانے کے در پہ ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات جو ہے اس کی وجہ سے جانی نقصان کا بھی لوگوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح سے بہت پرانے بڑے کاروبار ہوتے ہیں، اس میں بھی یہ بد زبانی جو ہے وہ انسان کو بہت بڑی تباہی سے اور نقصان سے دوچار کر دیتی ہے۔ تو اصل خلاصہ یہ ہے کہ اس زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے ایسی دل میں بات بیٹھ جاتی ہے کہ جب بھی یاد اس طرف ذہن منتقل ہوتا ہے یا وہ شخص ہمارے سامنے آتا ہے تو وہ زخم بالکل جو ہے تازہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا زبان کے استعمال کے سلسلے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اچھا، زبان کی آفات میں ایک چیز اور بھی مفتی صاحب دیکھی گئی ہے کہ غیبت، یہ تو آج کل انٹرٹینمنٹ ہو گیا ہے، تو یہ فرمائیے گا غیبت کے حوالے سے یہ جو زبان جو ہے اس میں کتنا کردار ادا کرتی ہے، اور اس کی جو نقصانات ہیں میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیے۔ دیکھیں، غیبت یہ ہوتی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی وہ برائی جو اس کی ذات میں یا اس سے تعلق رکھنے والی چیز میں موجود ہو اس کے پیٹھ پیچھے بلا اجازت شرع بیان کرنا۔ جب یہ ہم اجازت شرع کی قید لگا دیں گے تو پھر اس میں جوازی صورتیں علیحدہ ہو جائیں گے، کیونکہ وہ اجازت شرع کے ساتھ ہوتی ہیں۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ اب ہم لوگ اس فیلڈ کے ہیں، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ 2 عالم مل کر بیٹھیں، 2 پیر مل کر بیٹھیں، 4 نعت خوان مل کر بیٹھیں، 2 نقیب محفل اور پروگرامز کے ہوسٹ مل کر بیٹھیں،
عورتیں مل کر بیٹھ جائیں، کاروباری حضرات، تیسرے چوتھے کی غیبت تو ہونی ہے۔ اچھا، اب یہ اپنا احتساب ہمیں خود کرنا چاہیے۔ برسبیل تذکرہ ہو جاتا ہے نا اس کے اندر۔ جی ہر کچھ ایسے ہی ہوتا ہے۔ اب یہ ہمیں خود احتساب کرنا چاہیے، جیسے کہ ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ عوام کا یہ کام نہیں کہ علماء کی گرفت کرے، لیکن خود احتساب ہی بہت بڑی چیز ہے۔ میں غور کروں مجھے کیا ضرورت تھی یہ برائی کرنے کی کسی کی، اور کیا یہ برائی جائز ہے کہ نہیں ہے۔ سیاست دانوں کی غیبت بھی غیبت ہے، کرکٹرز کی غیبت بھی غیبت ہے، یہ اس پہ بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ اسی لیے عرض کیا کہ معرفت ہوگی تو پتہ چلے گا کہاں جوازی صورت ہے کہاں نہیں۔ تو ہم بلا دریغ سمجھتے ہیں کہ ان کی غیبت کرنے میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول نے مطلقاً قوانین بیان فرمائے، نہ کسی پولیٹیشین کا استثناء ہے اور نہ کسی کھلاڑی کا استثناء ہے، تو یہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اب جو جوازی صورتیں اس میں مثال کے طور پہ ایک کافر کی غیبت نہیں ہے، جتنی مرضی آپ غیبت کریں۔ دوسرا جو اعلانیہ طور پہ گناہ کر رہا ہو اس کی غیبت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حیا کا پردہ اپنے چہرے سے ہٹا دیا اس کی غیبت نہیں۔ اعلانیہ شراب پیتا ہے، بدماشیاں کر رہا ہے، عورتوں کو چھیڑ رہا ہے، اس کے پیٹھ پیچھے اس کی غیبت بیان کرنا۔ اسی طریقے سے سرکار نے فرمایا جو مشورہ لے تو وہ مشورہ جس سے لیا جائے وہ مشورہ دینے میں امین ہے۔ اس کی شرح یہ بیان فرمائے کہ اگر کوئی مشورہ طلب کرتا ہے اور ہم غیبت کے بغیر اس مشورے کو کامل ہوتا محسوس نہ کریں، ضرورت ہے تو غیبت کر سکتے ہیں۔ جیسے کوئی اپنی بچی کا رشتہ معلوم کرے کہ بھئی وہ بتائیں وہ لڑکا کیسا ہے، اگر اس کے عیوب و نقائص مجھے پتہ ہیں تو ان کی بچی کو نقصان سے بچانے کے لیے بیان کرنے میرے لیے واجب ہوگا۔ ایسے ہی مسلمانوں کو دھوکے سے اور فراڈ سے بچانے کے لیے، غلط قسم کا عامل ہے، غلط قسم کا تولتا ہے، ملاوٹیں کرتا ہے کوئی شخص، یا فراڈیا ہے، پیسے لے لیتا ہے انویسٹمنٹ کے نام پہ ڈبل شاہ اور پھر وہ ٹرپل شاہ کر کے بھاگ جاتا ہے، تو یہ اس کا بھی اس کو بتانا واجب ہے کہ بھئی یہ اس طرح کے خراب قسم کا افراد ہیں۔ اسی طریقے سے اصلاح کے لیے غیبت کرنا جائز ہے۔ ڈاکٹر کے پاس غیبت کرنا جائز ہے کہ اگر کوئی ایسا علاج کے اندر وہ ضروری ہے کہ بھئی کیا ایسے آپ کے ساتھ مسئلہ ہوا کہ آپ اس اسٹیج تک پہنچے، وہ بتا رہے اس نے میرے ساتھ یہ کیا یہ کیا یہ کیا، تو وہ غیبت بالکل جائز۔ وکلاء کے سامنے، اسی طرح کسی مفتی سے فتویٰ لیتے ہوئے غیبت کرنا جائز۔ ایسی کورٹ میں کیس لڑتے ہوئے وکلاء کے لیے یا پھر جو فریقین ہیں پارٹیز ان کے لیے ایک دوسرے کی غیبت کرنا جائز۔ ایک صورت یہ بھی لکھی ہے کہ اظہار افسوس کے طور پر غیبت کرنا جائز ہوتا ہے، لیکن اس میں لوگ زیادہ فرق نہیں کر پائیں گے کیونکہ یہ بہت ہی نازک چیز ہے کہ ہم کسی کا ذکر افسوس کہ یار وہ بیچارہ ایسا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، لیکن وہ بعض اوقات افسوس کی آڑ میں کام ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ جوازی صورتوں کو پیش نظر رکھ کر پھر انسان کو خود غور کرنا چاہیے کہ میں غیبت کون سی والی کر رہا ہوں۔ جیسے کہ اشارہ ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی کام کرو تو اس کے انجام پر غور کرو، اگر وہ بہتر ہو تو کر گزرو ورنہ رک جاؤ۔ تو اگر میں کسی پر تبصرہ کرنا چاہتا ہوں، میں سوچوں کہ یہ کہاں پر پہنچے گا، کیا یہ حرام غیبت تک پہنچے گا یا جوازی صورتوں میں بھی ضرورت موجود ہے اور میں وہ جوازی صورت اختیار کر رہا ہوں۔ تو پھر اگر جوازی صورت ہے، ضرورت بھی ہے تو ٹھیک ہے، بقدر ضرورت ٹھیک ہے، اور جو اگر نہیں ہے تو پھر مجھے اس سے فوراً رک جانا چاہیے۔ اسی طرح غیبت سننا بھی گناہ ہے، یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ بعض کہتے ہیں جی میں نے کوئی غیبت کی ہے، میں تو خالی بیٹھا ہوا تھا۔ تو اگر مجبوری کی صورت نہیں ہے تو اٹھ جانا واجب ہے۔ مجبوری کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جیسے کوئی حاکم اسلام کے سامنے بیٹھا، اٹھ کے جائیں گے تو وہ ناراض ہو جائے گا، باس ناراض ہو جائے گا، یا بیوی ہے اگر وہ شوہر کی بات نہیں سنتی تو شوہر بہت ظالم ہے، وہ تو ایسی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان عالی شان پر عمل کریں کہ سرکار نے فرمایا کوئی کسی جگہ موجود اور وہاں گناہ ہو رہا ہو اور وہ اس کو دل میں برا جان رہا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے وہاں موجود ہی نہیں۔ اچھا، اور اگر کہیں گناہ ہو رہا ہے اور کوئی وہاں موجود نہیں لیکن دل میں اس کو اچھا جان رہا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے وہاں موجود ہے۔ اس لیے یہ مطلب غور کرنا چاہیے کہ اگر آپ اٹھ نہیں سکتے، جیسے ٹیچر بعض وقت غیبت کر رہے ہوتے ہیں، اب اسٹوڈنٹ اٹھ نہیں سکتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں وہ دل میں اس کو برا جانے تو بری ذمہ ہوں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہماری بہنیں خاص طور پر کیونکہ 4 مل کر بیٹھتی ہیں، 2 گھنٹے غیبت کرتی ہیں اور آخر میں کہتی ہیں چھوڑو ہمیں کیا، کتنے بھول پانے، دیکھیں چھوڑو ہمیں کیا، 2 گھنٹے تک کر کیا رہی تھی آپ۔ اور پھر ایک خاتون کو جب یہ سمجھایا گیا کہ آپ غیبت نہ کریں تو کہنے لگے ہم کریں کہ ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہے۔ یہ بات بھی صحیح ہے، دیکھو نا کتنا مطلب ٹینشن والی بات ہے کہ مطلب عذر صحیح دیکھیں آپ ان کا، ہم کیا منہ دیکھتے رہیں ایک دوسرے کا، یعنی اس کا مطلب ہے عورتوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ تیسری بات کریں، منہ دیکھنا گوارا نہیں لیکن غیبت کرنا گوارا ہے۔ ہماری بہنوں کو اس پہ توجہ، بہت اچھی بات آپ نے۔ اچھا، چونکہ زبان تو ایک نعمت ہے بنیادی طور پر، لیکن آج ہم نے اسی زبان کو تفریق کا اور تقسیم کا ایک ذریعہ بنا لیا ہے، کیا کہیے گا اس حوالے سے؟ حالانکہ یہ نعمت ہے کہ زبان جو ہے وہ ایک شناخت ہے۔ یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں اس میں
ایک بات میں عرض کرتا ہوں کہ جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی نے ناموں کو بھی ایک شناخت کا ذریعہ بنایا ہے، لوگوں کے نام ہوتے ہیں وہ پہچاننے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن زبان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک نعمت کے طور پر ہمیں دی ہے. وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم زبان کی بنیاد پر کسی کے ساتھ تفریق پیدا کریں، جس کو ہم لینگویج کہتے ہیں کہ یہ فلاں زبان بولتا ہے، وہ فلاں زبان بولتا ہے، تو اس کے ساتھ کوئی دل میں کوئی ہم تعصب والی بات کریں یا کوئی بغض رکھیں، خدا نہ خواستہ. ایسا نہیں. ہمارے یہاں معاشرے میں ہوتا یہ ہے آج کل، جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ یہ ڈھونڈتے ہیں کہ پیر بھی ہمیں ملے تو ہماری زبان والا ملے، استاد بھی ہمیں ملے تو ہماری زبان والا ملے، تو اس کے پاس زیادہ ذوق و شوق ہوتا ہے. چلیں، ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات کوئی یہ سوچتا ہو، انسیت ہو سکتا ہے کہ بھئی ہمیں کلام یا گفتگو کرنے میں آسانی ہوگی، وہاں تک تو ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی اور مقصد ہو اس کا کہ نہیں بھئی ہمیں تو کوئی اس سے اچھا بھلے پیر ہے مگر ہمیں وہاں نہیں جانا کیونکہ وہ ہماری زبان نہیں بولتا، یہ بات غلط ہے. ورنہ میں نے یہ دیکھا ہے، کتابوں میں پڑھا ہے کہ ہمارے جو اکابر اولیاء اللہ گزرے ہیں وہ جہاں گئے انہوں نے وہاں کی زبانوں کو بھی سیکھا کہ وہاں کے جو لوگ رہنے والے ہیں ان کے ساتھ بات چیت میں آسانی پیدا ہو. تو وہاں تک تو بات صحیح ہے کہ اگر آپ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن کے لیے زبانوں کو استعمال کریں تو اچھی بات ہے. لیکن زبان کو اگر آپ بنیاد بناتے ہیں اس بات کی کہ زبان کی بنیاد پر کسی کے ساتھ نفرت رکھنا ہے یا تعصب رکھنا ہے یا بغض رکھنا ہے، تو یہ بالکل بھی خلاف شرع بات ہوگی. کیونکہ زبان اس لیے نہیں ہے، بلکہ زبان تو اس لیے ہے کہ آپ اپنے آسانی پیدا کریں اپنی گفتگو میں. تو کوئی کچھ زبان بولتا ہے، کوئی زبان بولتا ہے، بالکل اس سے. اور زبانیں اگر کوئی بندہ سیکھ لیتا ہے ایک سے زیادہ تو اچھی بات ہے، کہیں نہ کہیں کام آتی ہے. جی جی، اچھی بات. اور ایسی مثالیں موجود ہیں ہمارے یہاں. بالکل آپ نے ایک چیز عرض فرمائی تھی شروع میں اہل اللہ کے حوالے سے. جی جی، دیکھیں اہل اللہ بھی نے بھی زبانوں کو فوقیت دی ہے، وہ اسی حوالے سے دی ہے کہ جو ان کے پاس آتا ہے وہ اس کی زبان میں گفتگو کیا کرتے تھے اگر ان کو زبان آتی تھی، تاکہ وہ شخص انسیت محسوس کرے. اچھا مفتی صاحب، کیا پیغام دیجیے گا زبان کی حفاظت کے حوالے سے؟ چونکہ یہ ایک آخری سیگمنٹ ہے، اس کے بعد ظاہر ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف جائیں گے. کیا فرماتے ہیں؟ اس کے نتائج پہ غور کرنا چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جب آپس میں لوگ گالم گلوچ کرتے ہیں تو اس کا جو گناہ ہے وبال اس شخص پر ہوتا ہے جس نے ابتدا کی تھی، جب تک کہ مظلوم جو ہے وہ حد سے تجاوز نہ کر جائے. یعنی اس پر جو زیادتی کی جا رہی ہے اگر وہ جوابی کارروائی میں اس سے تجاوز کرے گا تو پھر وہ بھی قابل گرفت ہوگا. تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ ابتدا کرنے میں ہی اتنی قباحت بیان کر دی گئی، تو جب یہ نتیجہ پیش نظر رہے گا کہ سارا کا سارا وبال اس پر ہی آ رہا ہے تو پھر وہ اس قبیح فعل سے رک جائے گا. لہٰذا نتائج پہ غور کرنا چاہیے کہ معال کار کے اعتبار سے اور اخروی نتائج کے اعتبار سے وہ کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ادا کروں گا ڈاکٹر صاحب، آپ تشریف لائے. صاحبزادہ ڈاکٹر فرید الدین قادری صاحب تشریف لائے، آپ کی آمد کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. قبلہ مفتی محمد آصف صاحب تشریف لائے، آپ کی آمد کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اس سیگمنٹ کے بعد نعت ہی نعت کا سیگمنٹ ہے، اور نعت ہی نعت میں آج عبدالستار نیازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کو شامل کیا جائے گا اور انہیں ٹریبیوٹ پیش کیا جائے گا ان کی عظیم نعت کی خدمات کے حوالے سے. قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرما رہیں گے انشاءاللہ، اور اگلے سیگمنٹ میں ہوتی ہے آپ سے ملاقات نعت ہی نعت میں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. الحمدللہ رحمت سحر میں آج عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ علیہ کو خراج عقیدت پیش کیا گیا، خراج تحسین پیش کیا گیا. یقیناً نعت کی بڑی شخصیات میں ہیں یہ لوگ جنہیں خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ سیگمنٹ جو ہے اس میں ہم آپ کے سوالات شامل کرتے ہیں، اور اس سیگمنٹ کا ہمارے ناظرین کو بہت انتظار رہتا ہے کہ یہ سیگمنٹ ہو، آپ کے سوالات ہوں، اور قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب جو ہیں وہ آپ کے سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں. تو آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں آپ سب کالرز کا کہ آپ آئیں اور شامل ہوں اپنے سوالات کے ساتھ، اور آپ کی جوابات انشاءاللہ مفتی صاحب سے لیں گے. مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ روزے کی حالت میں اگر انسان اس قدر گرمی کی شدت ہو کہ بار بار نہا لے، چونکہ موسم گرما ہے، تو کیا اس سے بھی کوئی روزہ متاثر ہوتا ہے؟ لوگ 2 سے زائد 4 مرتبہ بھی کوشش کرتے ہیں ہر نماز سے پہلے نہا لیں تاکہ ٹھنڈک کا احساس ہو اور وہ پیاس کی شدت ذرا کم ہو. کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟ نہانا یہ ظاہر کرتا ہے کہ پانی وافر مقدار میں آ رہا ہے علاقے میں،
ورنہ بعض علاقوں میں تو تصور نہیں کر سکتے بیچارے. تو بہرحال اگر تو روزے سے کراہت اور نفرت اور بیزاریت کے تحت پھر غسل کیا جائے تو یہ بیزاریت کی وجہ سے ممنوع ہوگا. اچھا. لیکن اگر ایسا ہے کہ گرمی بہت زیادہ شدت محسوس ہو رہی ہے اور روزہ پورا کرنا مشکل ہو رہا ہے تو پھر یہ ہیلہ اختیار کرنا بہتر ہے. اچھا. اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے کہ انسان 2-3 بار نہا لے اور اپنے روزے کو پورا کرے. بس یہ کہ پانی ناک وغیرہ میں حلق میں نہ جائے اس کی احتیاط کر لیں، باقی پانی ڈال سکتے ہیں. اچھا، پھر ایک صاحب نے یہ بھی سوال کیا کہ ہمارا روٹین یہ ہے کہ ہم ظہر سے پہلے کوشش کرتے ہیں کہ تلاوت ہو اور اس کے بعد پھر ظہر کی نماز پڑھے، تو وہ کون سے اوقات ہیں کہ جس میں تلاوت نہ جو ظاہر غروب طلوع آفتاب کے حوالے سے یہ جو زوال کا ٹائم جسے کہتے ہیں، میں چاہتا ہوں اس کے حوالے سے کچھ رہنمائی کر دیجیے. دیکھیں تلاوت تو کسی بھی ٹائم منع نہیں ہے، آپ طلوع آفتاب، غروب آفتاب، زوال کے وقت بھی کر سکتے ہیں. صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کرنے سے منع فرمایا، اس لیے فقہاء نے فرمایا کہ آیت سجدہ نہ پڑھنا بہتر ہے. اچھا. ویسے تو آیت سجدہ پڑھ کر فوری طور پہ سجدہ کرنا واجب نہیں ہوتا، نماز میں واجب ہوتا ہے فوراً، علاوہ نماز کے ہم تلاوت کی بات کر رہے ہیں. تو لیکن وہ بہتر ہے کہ وہ خامخواہ تاخیر ہوگی تو فرمایا کہ آیت سجدہ نہ پڑھیں، ویسے تلاوت کرنے میں حرج نہیں. حتیٰ کہ اس لیے نماز جنازہ کا لکھا ہے کہ اگر عین زوال کے وقت نماز جنازہ آیا تو پڑھنے میں کراہت نہیں ہے. اچھا. کراہت اس وقت ہوگی جب پہلے سے رکھا اور اتنی دیر کر دیں کہ زوال کا ٹائم آئے تو پھر اس میں تھوڑی بہت کراہت پیدا ہوگی. لیکن قرآن پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ فجر کی نماز کے بعد پڑھیں، قرآن بہت بہتر ہے. اسی طرح افطار سے پہلے عصر کے بعد تھوڑا سا پڑھ لیں، اور تراویح میں تو آج کل قرآن ہو ہی رہا ہے. جی قیام کی صورت میں سنا جاتا ہے. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سوال بتائیے گا. یہ مفتی صاحب کو جی السلام علیکم کہوں گی. میں سوال یہ پوچھنا ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے توبہ کرنے کی اور نماز قضا کرتے ہیں، تو جو ظہر کی نماز اگر رہ جائے، قضا نماز رہ جائے تو عصر کی نماز کے ساتھ ہم پڑھ سکتے ہیں؟ ایک تو یہ سوال ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب اگر آپ مجھے ٹائم دیں. جی دیکھیں، اگر کوئی صاحب ترتیب ہوتا ہے نا، صاحب ترتیب اسے کہتے ہیں جس کی کوئی نماز قضا نہ ہوئی تو اس نے ادا کر لی. اس کے لیے تو لازم ہے اگر کوئی نماز قضا ہو جائے تو اگلی نماز سے پہلے اس کی قضا کو ادا کرے. ٹھیک ہے. چنانچہ اگر کسی کی کوئی صاحب ترتیب ہیں اور ظہر خدا نخواستہ نکل گئی تو عصر سے پہلے اس کو پڑھیں پھر عصر پڑھیں گے. اگر یاد رہتے ہوئے پہلے عصر پڑھ لی پھر وہ قضا کریں گے تو وہ عصر کی نماز نہیں ہوگی. ترتیب قائم رکھنا ضروری ہوتا ہے. ہاں اگر کسی کی بہت زیادہ قضا نمازیں باقی ہوں تو پھر آگے پیچھے کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سوال بتائیے. جی اگر روزے کی حالت میں وومٹنگ ہو اور کچھ وومٹنگ کو جان بوجھ کر انسان حلق سے نیچے اتار لے تو روزے کے فساد اور کفارے کا کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک. اور میرا دوسرا کوشچن ہے کہ کیا ترجمہ و تفسیر پڑھتے ہوئے بھی صورتوں کی ترتیب کا خیال رکھنا اسی طرح ضروری ہے جس طرح صورتوں کی ترتیب ناظرہ پڑھتے ہوئے رکھی جاتی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی مفتی. دیکھیں وومیٹنگ اگر منہ بھر قے نہیں ہے، تھوڑی بہت ویسے آ جاتی ہے تو جان بوجھ کے تو خیر نہیں اتارنا چاہیے، لیکن اگر منہ میں آ کے چنے کے برابر پھر اس کو دوبارہ اتاریں گے تو روزہ فاسد ہوگا. اور اس سے کم ہے یا حلق تک ہی محسوس ہوا تو پھر اس سے روزہ نہیں جائے گا. اور ترجمہ تفسیر کے اندر یہ ترتیب کا لحاظ رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ تو اپنی طبیعت کے تقاضے کے اعتبار سے دیکھیں کہ اگر طبیعت اس طرف مائل ہے کہ کچھ عذابات کی آیات پڑھی جائیں تاکہ تھوڑی ترہیب کا معاملہ ہو تو وہ پڑھنا بہتر ہے. اگر احکام کی طرف توجہ زیادہ ہے تو احکام کی آیات پڑھیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس میں ترتیب اگر آپ نے ملحوظ نہیں بھی رکھی تو کوئی گناہ وغیرہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ 2 کالرز ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال بتائیے گا. جی میرا سوال یہ ہے کہ میں تہجد کی جب نماز ادا کرتی ہوں تو ہر رکعت میں جو ہے سورہ مزمل کی تلاوت کرتی ہوں اور اس کے بعد جو ہے وہ میں سورہ اخلاص کی تلاوت کرتی ہوں، اور جیسے جیسے رکعتیں پڑھتی جاتی ہوں ویسے ویسے سورہ اخلاص کی جو ہے وہ تعداد کم کرتی جاتی ہوں. آیا یہ میں ٹھیک کرتی ہوں؟ ٹھیک ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اگر جسم ہاتھ یا پاؤں میں سے خون نکل جائے اور وہ بہہ جائے تو اس حالت میں روزے کا کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. کال ڈراپ ہوگی. مفتی صاحب فرمائیے گا. انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ سورہ اخلاص پہلی رکعت میں کتنی پڑھتی ہیں. کہہ رہے ہیں آج سے سورہ اخلاص کی تعداد کم کرتے جاتی ہوں تو اس کا مطلب پہلے زیادہ پڑھ رہی ہیں تو ہی ہوگا. بہرحال اس ترتیب میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ پہلے سورہ مزمل پڑھ رہی ہیں پھر سورہ اخلاص پڑھ رہی ہیں، صحیح ہے، یہ کر سکتی ہیں. اور اگر فرض کر لیں پہلے زیادہ سورہ اخلاص پڑھتی ہیں
آہستہ آہستہ تعداد کم کرتے چلی جاتی ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، شریعت کی طرف سے اجازت ہے۔ اور روزے میں بلڈ نکلنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہاں اگر منہ سے نکلا اور حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ ٹوٹے گا، لیکن ظاہری بدن پر اگر نکلا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اسی لیے حالت روزہ میں ٹیسٹ وغیرہ کروانا، بلڈ ٹیسٹ کراتے ہیں، یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کالر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ 7 تولہ اگر جیسے زکوٰۃ کے حوالے سے میرا سوال ہے جی جی، کہ اگر 7 تولہ نہیں ہے سونا، 7 تولہ سے کم ہے اور وہ رکھا ہوا ہے، 1-1.5 تولہ ہے وہ رکھا ہوا ہے، اس پہ 1-2 سال گزر گیا، تو کیا اس پہ بھی زکوٰۃ ہوگی؟ ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ جی میرا ایک سوال ہے کہ ایک نا وہ میری آنٹی ہیں، وہ بیمار تھیں تو انہوں نے منت مانگی تھی کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گی تو اعتکاف بیٹھوں گی، تو اب بھی وہ اتنے ٹھیک نہیں کیونکہ گردے کا ان کا مسئلہ ہے، تو وہ نہیں، روزے بھی کم سے مشکل سے رکھتی ہیں، تو اب وہ کیا کریں نا، وہ کیسے وہ پوری کرے گی منت اپنی؟ اور ایک یہ ہے کہ ایک وہ ہے ہماری رشتے، ان کی نا طبیعت خراب رہتی ہے، جیسے وہ عورتوں کی حیض والے دن ہے، لیکن ان کا نا پورا مہینہ جیسے ایک جیسی طبیعت ہے نا، تو اب وہ روزہ رکھ سکتی ہیں یا نہیں رکھ سکتی نا؟ سب کہتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتی نا۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، سوال بتائیے گا۔ جی سوال یہ ہے مفتی صاحب سے، مفتی صاحب کو میرا بہت سلام۔ وعلیکم السلام۔ ایک تو ہے درود شریف پہ مفتی صاحب، جی جی، یہ درود شریف ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جی جی، کیا اس کو کثرت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ یعنی کہ 1000 دفعہ 2000 دفعہ؟ نارملی ٹریڈیشن یہ ہے کہ اسم شریف آتا ہے تو ہم پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ میرے ذہن میں کوئی بات ہے، مجھے یہ پتا ہے کہ اگر میں کر دوں گا تو وہ غیبت ہوگی، اچھا اچھا، اور میرا دل بڑا کر رہا ہے کرنے کو لیکن میں رک جاتا ہوں، اچھا اچھا، تو کیا یہ امر قابل گرفت ہوگا کہ ذہن میں کوئی چیز ہے؟ کیا اچھی بات ہے، ضرور پوچھیں گے۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ جی جناب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سوال بتائیے گا۔ سر سوال یہ ہے کہ مسجد کے اندر اگر کوئی زکوٰۃ کے پیسے دے دے بغیر بتائے تو پھر ان کے لیے کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ۔ جی صاحب۔ جی یہ انہوں نے کہا کہ 7 تولہ سے 1-1.5 تولہ سونا ہے تو اس پہ زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ دیکھیں کچھ نہ کچھ تو انسان کے پاس کیش وغیرہ ہوتا ہے، اگر سال تمام ہو گیا اور تھوڑا بہت کیش موجود ہے، یعنی اس کے ساتھ ساتھ 7.5 تولہ 1.5 تولہ سونا ہے، تھوڑا بہت کیش ہے، سال اسٹارٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا دونوں کا، کیونکہ دونوں کی قیمت ملائیں تو 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہوگی۔ اب سال تمام ہونے کے بعد دیکھیں اگر اس 1.5 تولہ سونا کے ساتھ کیش وغیرہ اضافی موجود ہے تو پھر تو سونے کی قیمت لگا کر اور اس کا ٹوٹل کی زکوٰۃ نکالیں گے۔ اچھا صاحب، بقیہ سوالات کے جوابات ہم اذان فجر کے بعد، چونکہ اذان فجر کا مقررہ وقت ہے، اس پر اذان انشاءاللہ کہی جائے گی۔ ممتاز و معروف قاری و نعت خوان جناب قاری اسد الحق اذان فجر کہیں گے۔ اذان فجر کے وقفے کے بعد جب ہم لوٹیں گے تو آپ کے ان 2 سوالات کے جوابات اور مزید آپ کے سوالات شامل کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے۔ الحمدللہ آج ہم نے 5ویں سحری کی 5واں روزہ اختیار کیا، رمضان المبارک 1442 ہجری۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، دعا ہے کہ بقیہ روزے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں صحت، سلامتی، عافیت اور ایمان کے ساتھ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بقیہ جتنی عبادات ہیں انہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ کی تمام سوالات کو شامل کریں گے، اور بقیہ جو اذان سے پہلے جو ہم نے سوالات لیے تھے ان کی جانب بھی بڑھیں گے اور ان کے جوابات بھی لیں گے۔ قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرما ہیں جو آپ کے سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں گے۔ مجھ صاحب جی پوچھا تھا کہ کسی نے منت مانی کہ صحت مل گئی تو اعتکاف کروں گی، اب ان کو کچھ صحت تو حاصل ہو گئی لیکن کمپلیٹ صحت حاصل نہیں ہوئی ہے تو اعتکاف کا کیا کریں؟ دیکھیں جب وہ مکمل صحت یاب ہو جائیں پھر وہ آرام سے اعتکاف کریں، اس سے پہلے کوئی کفارہ وغیرہ ادا کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ ایک ہی پوچھا تھا کہ پورا مہینہ ہی کسی بہن کو بلیڈنگ ہوتی ہے تو وہ کیا کرے؟ دیکھیں اگر تو شروع سے ایسا ہوتا ہے تو پھر یوں ہوتا ہے کہ اولاً 10 دن حیض شمار کریں اور باقی جو ہیں وہ استحاضہ کہلاتے ہیں، یعنی بیماری کا خون کہلاتا ہے، ہر مہینے 10 دن کا حساب کر لیں۔ اور اگر پہلے نارمل تھے اب یہ ایسا ہو گیا ہے تو جو عادت کے دن اگر ذہن میں ہے کہ جو 1 تاریخ سے 7 تاریخ تک تھی 7 دن آتا تھا وہ حیض شمار کریں، اور باقی سب کو سب وہ بیماری کا خون سمجھیں۔ حیض کے دنوں میں نماز روزہ منع ہوتا ہے، اور بیماری کا اگر بلڈ آ رہا ہو تو اس میں بالکل فرض ہے کہ نماز بھی پڑھیں اور روزہ بھی رکھیں گی۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم مکمل درود پاک ہے، 1000 2000 پڑھ تو سکتے ہیں
لیکن بہتر یہ ہے کہ ایک ایسی مقدار مقرر کریں جو آپ سفر میں، حضر میں، صحت میں اور بیماری میں آسانی سے پوری کر سکیں. استقامت افضل ہوتی ہے، تعداد اتنی میٹر نہیں کرتی ہے، تو اس لیے پڑھ سکتے ہیں. بہرحال یہ کہتے ہیں میرے ذہن میں غیبت آتی ہے کہ کروں لیکن پھر میں روک لیتا ہوں اپنے آپ کو، تو یہ عمل قابل گرفت تو نہیں ہے. یہ تو قابل تعریف عمل ہے کہ آپ کے ذہن میں آ رہی ہے لیکن آپ اس کو باہر نہیں نکلنے دے رہے. اب یہ ایک اور مجاہدہ کریں کہ ذہن میں بھی نہ آئے، کوشش کریں اس کو ذہن سے نکالیں. ایک ہی کہتے ہیں مسجد میں اگر کسی نے بغیر بتائے زکوٰۃ دے دی تو ادا ہو جائے گی. تو یقینی سی بات اس طرح ادا نہیں ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ کے لیے کسی شرعی فقیر کو مالک بنانا ضروری ہوتا ہے، ویسے دیں گے تو ادا نہیں ہوگی. اور یہ کہتے ہیں ایک یہ کویسچن آفر آیا تھا کہ یہ طلاق شوہر نے جنوری میں دے دی، پھر وہ کونسل وغیرہ میں بھیج دیا کاغذات، بیوی کو اپریل کو پتہ چلا، تو عدت کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں جیسے شوہر طلاق دیتا ہے یا لکھواتا ہے فوراً طلاق واقع ہوتی ہے اور متصلاً عدت اسٹارٹ ہو جاتی ہے. اب الگ بات ہے کہ عورت کو نہیں پتہ، تو چنانچہ اپریل میں پتہ چلا تو گویا کہ ان کی عدت گزر گئی. اگر تو یہ حاملہ تھیں تب تو جب تک بچہ پیدا نہ ہو تب تک عدت چلتی ہے، اور حاملہ نہیں تھیں تو 3 حیض جب جنوری کے بعد پورے ہوئے ہیں تو ان کی عدت تمام ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ مزید کالرز ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب، سوال بتائیے گا. سر میرا سوال یہ ہے کہ گھر میں ایک کمرے میں مرد اور عورت ایک ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ سر دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ مرد گھر میں تراویح پڑھ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام، سوال بتائیے گا. جی میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے ایک رشتہ داروں نے نا سال پہلے کام سٹارٹ کیا تھا، کاروبار سٹارٹ کیا تھا. ان کا کاروبار اچھا چل رہا تھا تو ہم نے کہا کہ ہمارے بھی اس طرح 10 لاکھ ڈال لیں. تو اس طرح چلتے کاروبار میں پیسے انویسٹ کرنا اور اس پرسنٹیج کے حساب سے نفع وغیرہ طے کرنا یہ جائز ہے؟ مطلب چلتے کاروبار میں ٹھیک ہے، سود تو نہیں بنتا؟ یہ سوال ہے. ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا. جی مصطفیٰ. دیکھیں کمرے میں نماز پڑھنا مرد عورت کا یہ منع نہیں ہے. اپنے اپنے پڑھ رہے ہیں تو چاہے وہ ساتھ ساتھ کھڑے ہو کر بھی پڑھ لیں. ہاں اگر جماعت سے پڑھ رہے ہوں تو پھر عورت ساتھ نہیں کھڑی ہو سکتی، مرد آگے کھڑا ہوگا اور عورت پچھلی صف میں کھڑی ہوگی، پھر ان کی نماز بالکل ہو جائے گی. مرد گھر میں تراویح پڑھ سکتے ہیں کیونکہ تراویح کی جماعت سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، یعنی پورے محلے میں سے چند لوگ بھی اگر جماعت میں حاضر ہو جائیں تو باقی سے مطالبہ ساقط ہو جاتا ہے. لیکن بلا عذر نہ پڑھیں تو بہتر ہے. جماعت اللہ کو محبوب ہے، اس پہ رحمتیں زیادہ نازل ہوتی ہیں، تو جماعت سے ہی نماز کو ادا کیا جائے. چلتے کاروبار میں پیسہ ڈال تو سکتے ہیں لیکن اس کی صورت یوں ہوگی جیسے میری دکان چل رہی ہے، آپ نے 10 لاکھ دیے تو میں نے 10 لاکھ کا مزید مال ڈال لیا اور اس 10 لاکھ کا حساب کیا کہ اس مال میں جتنا بکے گا تو آپ کو پروفٹ. یوں نہیں ہے کہ میں نے ڈالا نہیں، اپنی جیب میں اکاؤنٹ میں ڈلوا لیا اور کہاں آپ میرے کاروبار میں شریک ہو گئے. اس طریقے سے نہیں ہوتا، اس کو مختص کرنا پڑتا ہے خاص مال کو، پھر ہوگا. اور یہ سوال پہلے معلوم کرنا چاہیے جتنے ہمارے بھائی بہن ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ہمیشہ کاروبار میں انویسٹمنٹ وغیرہ کرنے سے پہلے اچھی طرح مشورہ کریں تاکہ دیگر خراب معاملات نہ ہو. اب چونکہ صورتحال کلیئر نہیں ہے تو آپ اس کو کلیئر کر لیں. جیسے میں نے بتایا کہ اگر ویسے اس نے ڈال لی اپنے اکاؤنٹ میں اور کہا کہ میرے مال میں شامل ہو گئے تو ایسا نہ کریں، بلکہ متعین کریں مال کہ میرا 10 لاکھ کا مال کیا ہے اور اس کے اندر پھر اپنے پروفٹ وغیرہ کا حساب کتاب کیا. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جناب، سوال بتائیے گا. سوال میرا یہ ہے کہ میری زوجہ محترمہ اگر کچن میں کھانا پکا رہی ہیں تو وہ اگر پکا کے سکتے کہ سر سے دوپٹہ نہیں ہے تو یہ مکروہ ہے، واجب ہے، یا ایسے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے لیے؟ اور دوسری بات، دسترخوان پہ جب بیٹھے ہیں سب لوگ آزاد کھانا کھا رہے ہیں فیملی ممبر، تو ان کے لیے بھی یہ بتایا جائے کہ اگر وہ بغیر دوپٹے کے کھانا کھا سکتی ہیں یا نہیں کھا سکتی ہیں، یا وہ کھانا مکروہ ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ میرے علاقے، میرے محلے میں کچھ حضرات ایسے ہیں جو ایک دوسرے کے پیچھے بہت زیادہ غیبتیں کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو تانے کشی کرتے ہیں، ان کے لیے کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جناب. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا یہ سوال ہے کہ کیا آنکھوں میں لینس ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اور جی ٹھیک ہے. جی مفسر. دیکھیں عورت جب مرد اور عورت گھر میں ہوں، شوہر بیوی، تو بیوی کے لیے کوئی سر پر دوپٹہ لینا لازم نہیں ہے، بلکہ کچن وغیرہ میں تو جتنا اپنے آپ کو کپڑوں کو سمیٹ کر رکھیں بہتر ہے. کئی دفعہ آگ لگ جاتی ہے. اسی طرح کھانا کھاتے ہوئے سر ڈھکنا چاہے مرد ہو یا عورت مستحب ہے، افضل ہے، لیکن یہ کوئی مطلب واجب نہیں ہے. لہذا کوئی برہنہ سر بھی اگر کھانا کھاتا ہے تو کوئی گناہگار نہیں ہوگا. بعض چیزیں ہم آداب میں، ہمارے معاشرے میں، ہماری عادات و اطوار میں شامل ہو جاتی ہیں
لیکن شریعت کا مطالبہ اس کی طرح مطالبہ نہیں ہوتا، لیکن ہم انہیں اتنا اہم سمجھتے ہیں کہ شاید اگر کوئی برہنہ سر کھانا کھا لے گا یا جیسے واش روم چلا جائے گا تو پتہ نہیں کیا قیامت آ جائے گی۔ چیزوں کو مسئلوں کو سیکھیں، جو جس درجے کا ہے اس کو اس درجے تک رکھیں۔ فرض میں سختی ہونی چاہیے اور احتیاط زیادہ ہے، مستحب کے اندر کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے، تو بہرحال سر ڈھک کے کھائیں افضل ہے، لیکن برہنہ سر بھی کھائیں گے گناہگار نہیں ہوں گے۔ لینس جو ہیں اس میں تھوڑا سا یہ احتیاط کر لیں کہ اگر وہ لیکوڈ میں ہیں ان کو باہر نکال کے پہلے تھوڑا سا ڈرائی کر لیں، پھر اس کو آنکھ میں لگائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک، کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب سوال۔ میرا سوال یہ ہے کہ 2019 نومبر میں میری شادی ہوئی تھی، اس وقت کچھ زیور میرے پاس تھا، کچھ میری مسز کے پاس تھا، تو ٹوٹل ملا کے 6 تولے زیور بنتا ہے، اور کیش کچھ موجود نہیں تھا۔ اب آ کے میرے پاس کچھ کیش اتنا آیا کہ وہ 7.5 تولہ زیور بن جاتا ہے، کیا اس پر میری زکوٰۃ بنے گی یا نہیں بنے گی؟ اور چاندی میرے پاس لگ بھگ 3 تولہ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جناب، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، سوال بتائیے۔ ماشاءاللہ آپ کا بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے، میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا، مفتی صاحب کا بھی بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے آپ لوگوں کا، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ آمین آمین۔ میرا مفتی صاحب سے ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ اگر زوج کو ڈیورس دے دی ہو اور حق مہر نہ ادا کیا ہو تو اس کے لیے کیا شرعی حکم ہے، اور مطلب ان سے کوئی رابطہ نہ ہو لیکن وہ پینڈنگ ہو، ٹھیک ہے، اور کیا آپ کی قربانی جائز ہوتی ہے؟ اگر آپ کی قربانی ہو، آپ نے حق مہر نہ دیا ہو، کیا آپ کی قربانی جائز ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے جناب۔ جی صاحب۔ جی دیکھیں، ایک تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ زکوٰۃ وغیرہ کے مسائل ذرا سیکھنے چاہیے ہمیں۔ مال کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک اپنا اپنا حساب و کتاب کرتا ہے، آپ کا کتنا ہے، زوجہ کتنا، ملا کر نہ دیکھیں آپ، زوجہ کا 3 تولہ ہے، آپ کا ہے، زوجہ اپنا حساب کریں گی یا اپنا حساب کریں گے، اس اعتبار سے تو ان کے اوپر زکوٰۃ مطلب اگر 3 تولہ چاندی شروع سے تھی شوہر کی ملکیت میں تو پھر سونا اور چاندی کو ملا کر سال گزر گیا تو اس کی قیمت نکال کر 2.5% زکوٰۃ ہوگی، اور اگر یہ چاندی بہت بعد میں آئی ہے تو پھر 3 تولہ سونے پہ دونوں پر زکوٰۃ نہیں تھی، اور طلاق اگر مہر نہیں دیا تو اب دیں، کسی طرح تلاش کر کے ان کو دے دیں، لیکن جب تک مہر نہیں دیا قربانی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، قربانی ہو جائے گی۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا، اور انشاءاللہ مفتی صاحب کنٹینیو رہیں گے انتہائے رمضان تک، آپ مفتی صاحب سے سوالات کر سکتے ہیں اور اپنے سوالات کے جوابات لے سکتے ہیں۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل آپ سے رحمت سر میں ایک بار پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔